الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر جمعہ کو ہم جمعہ کی نماز کے بعد مکہ، مدینہ، قطر، دبئی یعنی خلیج جو تقریباً 1:30 بجتا ہے یہاں پر، اور انڈیا پاکستان میں تقریباً 4 بجتے ہیں شام کے، اس وقت اسپیشل دروس کا اہتمام کیا گیا ہے زوم کے اوپر، اور جسے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں رمضان مہینے کے بعد سے لے کے آج تک مسلسل، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ گئے 5-6 دروس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو اتہامات، الزامات تھے ان پر تھے، اور آج ایک خصوصی درس ہے عید میلاد کی حقیقت، اصل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے یہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں اور صحیح تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے جانیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث کر کے انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس نعمت کا شکرانہ صحیح معنی میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے ان کی سچی اتباع کو اختیار کریں اور آپ کی تعلیمات کو بروئے کار لائیں، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں اور جن کاموں سے آپ نے روک دیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک خوشی کی لہر لوگوں میں دوڑتی ہے اور جلسے جلوس اور جشن منانے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدردانی کا، آپ کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے جشن منائیں، جلوس نکالیں اور میلاد النبی کا ڈھڈورا چاروں طرف پیٹیں، تبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہوگا، ورنہ حق ادا نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اولاً کچھ اصولی باتیں سمجھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج جو عید میلاد النبی کے نام سے محبت کے دعوے داران جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اولاً تو ہمارے سامنے حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حیات طیبہ ہی میں کر دی تھی، اور یہ کامل و مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور سے یہ فرما دیا کہ دین کے تکمیل کا اعلان صحابہ کے مجمع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، ان کے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا تھا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اب دین کامل و مکمل ہو گیا ہے، اب قیامت تک اس دین کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین کامل و مکمل ہم تک پہنچا دیا، اس کے اندر کوئی کمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ ہی کے اندر، یا ایھا النبی بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ پر جو دین نازل ہوا ہے، جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس کو پہنچا دیجئے،
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین آپ پر نازل کیا تھا اس کو کامل و مکمل پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آپ نے شہادت لی، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا تھا بلغت الرسالہ، نصحت الامہ، وادیت الامانہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیر خواہی کا حق پورا کر دیا ہے آپ نے۔ جب صحابہ نے یہ شہادت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہ اللہم فشہد، اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا کہ میرے صحابہ اس بات پر شاہد ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک کامل و مکمل پہنچا دیا، کامل و مکمل تیرا دین میں نے ان تک پہنچا دیا۔ تو دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو چکی ہے، آپ نے کامل و مکمل دین انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے امت کے لوگوں، میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تعمیر ہوگے، گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ دو چیزیں ہیں، اس کے اندر کامل و مکمل دین موجود ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تعمیر ہوگے، گمراہی تمہیں لائق نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اور اس کا مرجع بھی بتا دیا کہ یہ دین کہاں سے ملے گا، وہاں سے تم لے لینا، اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، قرآن و حدیث کے اندر یہ دین جس سے نازل ہوا تھا اسی طرح آج تک موجود ہے۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی مکمل حفاظت فرمائی، اور جو ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک یہ دین موجود رہے گا۔ اس کے اندر جو ہے خرد برد کرنے والے کتنی بھی کوشش کریں، اس کی حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اصل مرجع موجود ہے، دین صحیح حاصل کرنے والوں کو صحیح دین مل کے رہے گا۔ تو اس طرح، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو تمہیں کرنا کیا ہے، تم کو کرنا کیا ہے میرے بعد، دین کا صحیح راستہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، خطبہ مسنونہ کے بعد کہتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز نئی دین میں نئی چیزوں کا ایجاد ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہر خطبے میں اللہ کے نبی، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد یہ کلمات دہراتے تھے، امت کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا
تاکہ اس دین کے اندر لوگ اپنی طرف سے حذف و اضافہ کرنے سے باز آئیں. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین کے اندر ایسی کوئی بات ایجاد کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا صحیح مسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ مردود ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتباہ دے دیا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس دین کو لے کے چلنا ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیفہ لکھوایا جس میں مدینہ کے بارے میں درج. اس کے بعد فرمایا من احدث فی حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل. جس نے اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہ کی جائے گی. تو اس طریقے سے بخاری کی روایت. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتباہ دیا تھا امت کو تاکہ امت اتباع کا راستہ اختیار کرے. اتباع قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ لوگوں اے نبی اعلان کر دیجیے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب تم کو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، تب اللہ کی محبت حاصل ہوگی نبی کی اتباع سے. تو آپ کی اللہ کی محبت نبی کی محبت میں، نبی کی اتباع میں پنہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پنہا ہے. تو امت کا کام اتباع ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. تم اتباع کا راستہ اختیار کرو، بدعتیں ایجاد نہ کرو، سنتیں تمہارے لیے کافی، سنتیں تمہارے لیے کافی ہیں، بدعتیں ایجاد نہ کرو، دین میں خرد برد کا طریقہ اختیار نہ کرو. آئیے دیکھتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کے نام پر لوگ اپنی روزی روٹی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جن کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں سن لیجیے بدعت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس کے صفحہ 185 اور 186 کو پڑھ لیجیے. لکھتے ہیں کہ بدعت ہوشیار اور دانا مومن کے لیے بہتر. بدعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوشیار اور دانا مومن کے لیے بہتر ہے کہ آیات اور حدیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے اور تابعدار رہے، نئی نئی باتیں نہ نکالے، نہ اپنی طرف سے کمی بیشی یا تعویلیں کرے. ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیروی کرو، بدعت اختیار نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ باتوں کے ٹوہ لگانے سے بچو اور مت کہو کہ فلاں چیز کیا ہے. جب مجاہد کو حضرت معاذ کی اس حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، مگر اب ہم ایسا نہیں کریں گے. سنت اور جماعت کی تشریح کرتے فرماتے چنانچہ ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا واجب ہے. سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفاء کرام نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا. یہ لوگ سیدھی راہ دکھانے والے تھے
کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی۔ اہل بدعت مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، نہ ہی اس کے ساتھ بحث میں نہ پڑے، اس کے ساتھ بحث میں نہ پڑے، نہ انہیں سلام کرے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کو سلام کہنے والا گویا ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے۔ بدعتیوں کے قریب جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہیے، نہ ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ اگر کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے کلمے بھی نہیں کہنی چاہیے، بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کی جائے۔ یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے اور ان کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ سب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اہل بدعت کو اپنا دشمن جانے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص انہیں خدا کا دشمن جان کر ملامت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن و ایمان سے رکھے گا، اور جو ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اسے بہشت کے سوا 100 درجے ملیں گے۔ اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، جو اس کی خوشی کا باعث اور اس شخص نے اس چیز کی حقارت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت ابی مغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت سے باز نہ آ جائیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے، اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے ہی ہوں۔ تو کسی بدعتی کو جاتا ہوا دیکھے تو راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت کی ہے، فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کے صرف اور عدل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صرف سے مراد فرض ہے اور عدل سے نفل۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو سنت نبی کے بارے میں اطلاع اور وہ جواب میں یہ کہے کہ سنت کو اپنے پاس رکھو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ اہل بدعت کی پہچان بتلاتے کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں۔ وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں۔ زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے۔ فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، رافضی اہل حدیث کو ناصبہ کہتے ہیں۔ یہ سب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے۔ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اس کے سوا کوئی نام نہیں، اور بدعتی جو اپنا لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ لگاؤ نہیں کھاتا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 11ویں کر کے لوگ روزی روٹی کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ان کی کتاب غنیۃ الطالبین سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں
جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو جشن اور عید میلاد النبی آج کل منایا جا رہا ہے، اولاً تو ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تب تو وہ مقبول ہے. ان میں سے دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط اگر مفقود ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں. ایک تو اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. آپ کی بتائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر عمل ہوگا تب تو وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ منہ پر مار دیا جائے گا. اور اس سلسلے میں متعدد احادیث آپ کو کے سامنے ہیں. جیسے کوئی 3 آدمی آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب سوال کیا تھا، بخاری کی روایت ہے امہات المومنین سے، اور جو ان کو آپ کی کیفیت بتائی گئی تھی تو ان میں سے ایک نے کہا تھا میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا تھا اب تو میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا تھا میں شادی بیاہ چھوڑ کر سراپا عبادت میں لگ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی اخشاکم باللہ واتقاکم لہ، اقوم وارقد، اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے ان تینوں کو متنبع کیا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. تم مجھ کو دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، دن میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. تو مجھ کو دیکھو، میرے پاس بیویاں ہیں، بیوی نہیں بیویاں ہیں، 1 سے زائد بیویاں میرے پاس ہیں، شادی بیاہ کرتا ہوں. تو فمن رغب عن سنتی، تو جو میرے سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو عبادت، جو عمل اخلاص سے خالی ہو وہ بھی مردود، اور جو عمل نبی کی اتباع سے خالی ہو وہ بھی مردود ہے. اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ کرنے والا خود مجرم ہے. اسی لیے امام جو ہے شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع بدعة ثم رآها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ. جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور کہا اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اچھی چیز تو ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ. تو گویا تو اس کا یہ زعم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. ثم نعوذ باللہ، کیونکہ یہ اچھی چیز تھی اور آپ نے نہیں بتایا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جتنے خیر کے راستے تھے اس کو میں نے تم کو بتا دیا اور شر کے راستے سے تمہیں متنبع کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے میں نے. تو اس لیے جو ہے اصل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عید میلاد النبی جس کا ڈھڈورا آج پیٹا جا رہا ہے، اولاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ ولادت کے سلسلے میں جو ہے عام طور سے لوگوں میں مشہور جو ہے کہ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. حالانکہ شدید اختلاف ہے، 12 ربیع الاول بھی لوگوں نے کہا ہے، 8 ربیع الاول بھی کہا ہے، 10 ربیع الاول بھی کہا ہے، 9 ربیع الاول بھی کہا ہے، 2 ربیع الاول کی بھی روایت ہے. اسی ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینے کا بھی ذکر ہے، بعض لوگوں نے دوسرے مہینے میں ولادت کا ذکر کیا ہے. تو بہرحال تاریخ ولادت اس کے سلسلے میں اختلاف ہے. اس سلسلے میں حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ اکثر جو ہے متقدمین کا جو کی رائے ہے 8 ربیع الاول کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. اور اسی طریقے سے ابن خلدون اور طبری نے جو ہے بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے 2 ربیع الاول کو
کسی نے ابن الجوزی نے 10 ربیع الاول کو بیان کیا ہے، لیکن تحقیقی بات جو ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول، آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، چنانچہ مصر کے علم فلکیات کے ماہر گزرے محمود پاشا فلکی کے نام سے انہوں نے جو ہے حساب لگا کر کے جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہے اس واقعے سے جو ہے سورج گرہن کے جو پیش آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری میں، جبکہ ابراہیم جو ہے آپ کے لفظ جگر ابراہیم کا جب کی وفات ہوئی تھی، تو اس سے انہوں نے حساب لگا کر یہ بیان کیا ہے کہ 9 ربیع، اور اسی کو جو ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اسی 9 ربیع الاول کو ان سے پہلے جو ہے قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین میں جو سیرت کی انتہائی اہم تحقیقی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی انسان کو تو رحمۃ للعالمین کا مطالعہ کرے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ وہ تحقیقی کتاب ہے رحمۃ للعالمین میں بھی انہوں نے 9 ربیع الاول کو اختیار کیا ہے، اور یہ طریقے سیرت کی عالمی شہرت یافتہ کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ کی ہے، جس کے اندر انہوں نے اسی 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کی تاریخ پیدائش سے متعلق ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھیں ہم کہ جہاں تک عید میلاد النبی کا معاملہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حیات طیبہ میں عید میلاد النبی منانے کا کچھ رواج تھا، یا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کی ایجاد کب ہوئی ہے؟ یہ ہمیں جو ہے آج کی ملاقات میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق کیا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دن منایا یا منانے کی طرف رغبت دلائی، یا اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ صحابہ نے یہ دن منایا، تابعین نے یا تبع تابعین نے یا ائمہ اربعہ نے، قرون ثلاثہ میں کیا یہ دن منایا گیا؟ تو اس سلسلے میں آئیے میں بعض بریلوی علماء، میلادی علماء کی شہادت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میلادی علماء سے مثل احمد یار خان نعیمی، احمد یار خان نعیمی جو بریلویوں کی وکالت بہت کرتے ہیں، جو ہے ان کی کتاب ہے جاء الحق، مشہور کتاب ہے جاء الحق، جو بدعات و خرافات سے بھری ہوئی کتاب جاء الحق ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 236 پہ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ تینوں زمانوں میں یعنی قرن پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، خیر القرون جس کو کہا جاتا ہے، کہ خیر القرون میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان ادوار میں کہتے ہیں احمد یار خان عینی جو ہے بریلوی عالم کہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں بریلیوں کے، غلام رسول سعیدی، غلام رسول سعیدی، یہ لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 179 پہ کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی بجا ہے۔ اسی طرح تیسرے بریلوی عالم ہیں عبدالسمیع رام پوری بریلوی، لکھتے ہیں یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وعید 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6ٹھی صدی کے آخر میں۔ دیکھیے انوار ساتعہ
صفحہ نمبر 159. یہ ہیں بریلوی علماء کی شہادتیں کہ جو ہے عید میلاد النبی کا ایجاد بعد میں ہوا. اب فیصلہ کرے کوئی کہ یہ سنت ہے یا بدعت. ہم نہیں کچھ کہیں گے. یہ بریلوی علماء کی شہادت کہ بعد میں ایجاد ہوا. تو اس کو سنت کہیں گے یا اس کو بدعت کہیں گے؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے یا اس کو بدعت کہیں گے؟ تو بہرحال یہ تو بریلوی علماء کی شہادت ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا، پہلے نہیں تھا. اب آئیے ہم یہ تحقیق کرنا چاہیں گے کہ یہ کب ایجاد ہوا، جو ہے یہ کب ایجاد ہوا اور کب سے لوگوں نے اس کو منانا شروع کیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ عید میلاد النبی منانے کا جو رواج ہے، جو آج کل رائج ہے، یہ جو ہے چوتھی صدی ہجری میں جو ہے سب سے پہلے یہ مصر میں فاطمی شیعوں نے منانا شروع کیا. یہ چوتھی صدی میں فاطمی شیعوں نے اس کو منانا جو ہے شروع کیا ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں تقی الدین المقریضی کی کتاب ہے، کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. اس کے جلد 2 صفحہ 436 پر وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے فاطمی شیعوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ فاطمی خلفاء سال بھر میں عیدیں اور تیوہار مناتے، اور تیوہار یہ ہے سال کے اختتام میں، سال کے آغاز میں عاشورہ کے دن میلاد النبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد فاطمہ، اور جو ہے موجودہ خلیفہ کا میلاد، رجب کی پہلی رات کا تیوہار، 15 رجب کا تیوہار، شعبان کے شروع میں شعبان کی 15ویں رات جو ہے کا تیوہار. اس طریقے سے یہ جو ہے فاطمی شیعہ جو مصر میں ان کی حکومت تھی، اور یہ انتہائی سڑے ہوئے روافظ تھے، انہوں نے اس کو سب سے پہلے ایجاد کیا. اور ایجاد کرنے والا ان کے خلفاء میں تھے المعز لدین اللہ. یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا ہے، جو ہے سن 3061 میں. سن 3061 میں پہنچا اور سن 3062 سے جو ہے یہ بدعت جو ہے مصر کے اندر ایجاد ہوئی ہے. المعز لدین اللہ یہ فاطمی خلفاء میں سے اس نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا. چنانچہ ایک تو مقریضی نے اس کو ذکر کیا، اسی طریقے سے اس کو ایک دوسرے عالم ہے محمد بقیت المطیعی الحنفی، انہوں نے اپنی کتاب احسن الکلام میں اس کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس کو شروع کیا المعز لدین اللہ، یہ 361 میں مصر پہنچا ہے، اور اس کے بعد 362 سے اس نے یہ بدعت وہاں ایجاد کی معز لدین اللہ. اور اس نے لکھتے ہیں کہ یہ اس نے 6 میلاد ایجاد کیا، 1 میلاد نہیں 6 میلاد اس نے ایجاد کیا. میلاد النبی، میلاد امیر المومنین علی بن ابی طالب، میلاد سید فاطمہ الزہرا، میلاد حسن، میلاد حسین، اور موجودہ خلیفہ کا میلاد. اور جو ہے اس طریقے سے اس نے جاری کیا تھا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ وہاں چلا، اور بعد بیچ میں جو ہے یہ بند ہوا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اس کو شروع کیا گیا وہاں مصر کے اندر. یہ تو شیعوں کی آغاز تھی. کیوں ایجاد کیا؟ جیسا کہ علی محفوظ نے جو ہے الابداع فی مظاہر الابتداء میں جو ہے ذکر کیا ہے کہ جو ہے چونکہ عیسائی کی عید میلاد مناتے تھے، ان لوگوں نے کہا جب وہ اپنے نبی کی عید میلاد مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ عید میلاد اپنے نبی کا منائیں. تو عیسائیوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی شیعوں نے،
اور پھر وہاں سے سنیوں میں سب سے پہلے یہ بدعت 6 صدی ہجری میں منایا گیا 563 تقریباً جو ہے کہ جو ہے مظفر الدین یا مظفر الملک جو ہے یہ اربل شہر کا جو ہے گورنر تھا. اربل شہر جو موصل کے قریب یہ شہر پڑتا ہے، موصل کے قریب اربل شہر تھا، وہیں کا یہ جو ہے مظفر الدین جو ہے یا مظفر الملک یہ جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ بدعت ایجاد کی. مظفر الملک نے سب سے پہلے سنیوں میں اس چیز کو شروع کیا ہے اربل شہر کے اندر سن 563 ہجری 6 صدی ہجری میں جو ہے یہ بدعت جو ہے وہاں پر ایجاد ہوئی ہے اربل شہر کے اندر. اسی چیز کو بخیت مطیعی نے بھی ذکر کیا اور اسی کو شیخ احمد بن علی بن احمد الفزاری نے بھی اپنی کتاب صبح العاشا میں ذکر کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی حقیقت ہے کب سے یہ شروع ہوئی یہ بدعت. اور یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ یہ سو جو ہے مظفر الملک جو تھا، مظفر الملک یا مظفر الدین جو ہے اربل شہر کا جو حاکم تھا، یہ جو ہے اس کو ایک ملا مل گیا وہاں پر، ملا عمر بن محمد مل گیا اس کو. اس کے ساتھ اس نے نوازشیں کی، تحفے ہدیے خوب دیے، تو اس نے ایک کتاب ہی لکھ دی میلاد شریف پر، ایک کتاب لکھ کر کے اور اس کی تائید کی. اور وہاں سے جو ہے یہ بدعت جو ہے ایجاد ہوئی. 563 سے یہ بدعت ایجاد ہوئی اور اس پر جو ہے اس شخص نے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر کے اس بدعت کو اس نے تقویت پہنچائی. ملا عمر بن محمد نے جو ہے اس چیز کو جو ہے ہوا دی اور لکھا جو ہے. اور اس طریقے سے جو ہے یہ بدعت سنیوں میں اس وقت سے شروع ہوئی. اور یہ اتنا معز الدین جو ہے یہ مظفر الدین یا مظفر الملک جو تھا، یہ جو ہے ناشتہ گاتا بھی تھا ان لوگوں کے ساتھ اور خوب تحفے ہدیے تقسیم کرتا تھا. تو اس طریقے اس کی کتاب کا نام ہے جو اسے لکھی تھی التنویر فی مولد السراج المنیر. جو ہے عمر جو ہے اس نے جو ہے ملا عمر نے جو ہے یہ کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا جو ہے التنویر فی مولد السراج المنیر. اس نے لکھا اور اس کو ابن دہیہ کے نام سے، ابو خطاب بن دہیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جو ہے اس نے جو ہے اس کو ہوا دی اور اس طریقے سے یہ بدعت دنیا کے اندر اربل شہر سے پھیلتی ہوئی سنیوں کے اندر آئی اور دن بدن یہ بدعت بڑھتی جا رہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں عید میلاد نبی کا جو ہے رجحان. اسی طرح بر صغیر ہند میں یہ کب شروع ہوا؟ بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر یہ بدعت 1352 ہجری میں جو ہے یہ بدعت کا ایجاد ہوا. 1352 ہجری میں یہ بدعت لاہور میں سب سے پہلے اس کا آغاز کیا گیا. لاہور شہر کے اندر سب سے پہلے معراج الدین نام کا ایک شخص تھا. اس نے جب دیکھا کہ ہندو اپنے تیوہاروں میں جلوس نکالتے ہیں، عیسائی اپنے عیسیٰ مسیح کا جلوس نکالتے ہیں، تو اس نے لوگوں سے مل کر گفتگو کی اور کہا بھائی جب سب لوگ جلوس نکالتے ہیں تو ہم مسلمان اس کام میں کیوں پیچھے رہیں؟ لہذا سب سے پہلے اس نے برٹش حکومت سے اجازت لی، لائسنس حاصل کیا اور پھر وہاں سے لاہور میں پہلے جلوس نکلنا شروع ہوا اور پھر یہاں سے پورے ہندوستان بر صغیر کے اندر یہ بدعت پھیلی ہے 1933 ہجری میں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے بدعت کہاں سے پیدا ہوئی اور کہاں سے کیسے چلتے ہوئے آئی ہے. اسی طریقے سے ابتدا میں اس کو عید میلاد النبی نہیں کہا جاتا تھا. جب شروع کیا گیا ہے تو اس کو بر صغیر میں کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات کے نام سے اس کو
یاد کیا جاتا تھا اور اسی نام سے اس کو منایا جاتا تھا۔ جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے بعد جو ہے سردار عبدالرب نشتر جو ہے یہ پنجاب کے گورنر تھے، ان سے جو ہے درخواست کی گئی اور پھر ان کے ذریعے سے حکومتی پیمانے پر یہ جو ہے جلوس نکلنے شروع ہوئے پنجاب کے اندر۔ ان سے مطالبہ کیا لوگوں نے اور طلب کیا، اور اس کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی، اور بعد جو ہے 12 وفات کے نام سے پہلے تھا، بعد میں اس کو عید میلاد النبی کا نام دے دیا گیا۔ 12 وفات سے بدل کر کے اس کا نام جو ہے عید میلاد النبی، یہ بعد کے ادوار میں اس کو عید میلاد النبی کہا گیا۔ پہلا ابھی ماضی قریب تک اس کو 12 وفات ہی کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ تاریخ پیدائش آپ نے دیکھی کہ 12 ربیع الاول کو اس جلوس کا نکالنا یا عید میلاد کا منانا، یہ آپ کی وفات پر جشن ہے یا آپ کی ولادت پر جشن ہے؟ آپ کی وفات پر یہ جشن ہے کہ آپ کی ولادت پر جو ہے یہ جشن منایا جاتا ہے؟ اس پر جو ہے انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جشن منا رہے ہیں نبی کی وفات پر، اگر ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 12 آپ کی ولادت میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، وفات 12 ربیع الاول ہے، ولادت کے بارے میں 9 10 8 12 2 مختلف تاریخیں ہیں، مہینوں کا بھی فرق ہے، لیکن وفات کے سلسلے میں تو جو ہے تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ہے 12 ربیع الاول جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ تو ہم آپ کی وفات پر جشن منا رہے ہیں یا آپ کی ولادت پر خوشی میں؟ جس طرح آپ کی ولادت باعث خوشی ہے، اسی طرح آپ کی وفات باعث غم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم پر میں سے کسی کو مصیبت آئے تو میری وجہ سے جو مصیبت آئی اس کو یاد کر لینا، میرے جو ہے جن کے سلسلے میں جو اس کو مصیبت پہنچی ہے اس کو یاد کر لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 2 دن جیسا دن میں نے نہیں دیکھا، ایک خوشی کا دن تھا اور ایک غمی کا دن تھا۔ خوشی کا دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ہر بچہ خوش تھا، اور ایک غم کا دن جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے آپ نے کوچ کیا، اس دن ہر بندہ جو ہے غمگین تھا، رنجیدہ تھا، سب کے سب پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو صحابہ کی تو یہ حالت تھی، صحابہ کی تو حالت تھی، ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے آپ کی وفات کی خبر سن کر کے، اور آج ہم آپ کی وفات پر ہر سال جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ جس طرح آپ کی ولادت باعث خوشی ہے، اسی طرح آپ کی وفات باعث غم ہے، باعث غم ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے خوشی اور غم دونوں کو اکٹھا کیسے کریں گے، خوشی اور غم دونوں کو اکٹھا کیسے کریں گے۔ اب آئیے، اگر 12 عید میلاد النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ذریعہ ہے، آپ کا ذکر خیر ہے، تو اندازہ لگائیے اگر یہ آپ کی محبت ہے تو ہم احادیث کی کتابوں کو کھنگال ڈالیں، محدثین نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر باب باندھے، مسواک پر باب مل جائے گا آپ کو، وضو کا باب ملے گا، نماز کا باب ملے گا، زکوٰۃ کا باب ملے گا آپ کو، قضاء حاجت کا باب مل جائے گا، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کہ قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے قضاء حاجت میں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ عنوان تو آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گا۔ لیکن پورے ذخیرے حدیث کی تمام کتابوں بلا استثناء اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی باب عید میلاد النبی ہے، کہیں باب المیلاد ملے گا آپ کو، باب میلاد النبی یا باب عید میلاد النبی، کہیں پورے ذخیرے حدیث میں کہیں بھی کوئی اٹھا کر یہ عنوان دے؟ تو کیا تمام محدثین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ عید فقہا کی کتابیں اٹھا لیجئے، چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہائے اربعہ کی تمام کتابوں کو کھنگال جائیے،
قدوری سے لے کر ہدایت تک فقہ حنفی کو پڑھ جائیے، کہیں آپ کو کوئی عنوان ملے گا فقہ کی کتابوں میں کہ باب عید میلاد النبی، باب عید میلاد النبی؟ تو کیا ان تمام کے تمام فقہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی کہ انہوں نے اس کا باب ہی نہیں باندھا اپنی کتابوں کے اندر؟ تھوڑی دیر ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. خود بریلوی علماء کہتے ہیں 3 صدیوں تک نہ صحابہ کے یہاں تھا، نہ تابعین کے یہاں، نہ تبع تابعین کے یہاں، لیکن ایک شیخ الاسلام پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کہتے نہیں مکہ مدینہ میں تو ہوتا تھا، 5ویں صدی میں ہوتا تھا، جو ہے 6ٹھی صدی میں ہوتا تھا، 7ویں صدی میں ہوتا تھا. ارے بھائی پہلی صدی دکھاؤ، دوسری صدی دکھاؤ، تیسری صدی دکھاؤ، ائمہ اربعہ کے یہاں دکھاؤ، محدثین اور فقہاء کے یہاں دکھاؤ. تو وہ نہیں چھڑیں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ نہیں ہوتا تھا بھائی، سعودی حکومت سے پہلے مکہ مدینہ میں ہوتا تھا. مکہ مدینہ میں کب ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا؟ کیا قرون اولیٰ میں ہوتا تھا؟ بات کی ایجاد ہے، کہیں نہیں ہوتا رہا، بات کی ایجاد ہے. تو بہرحال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی ایجاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قرون اولیٰ میں اس کا کہیں گزر نہیں تھا. 4تھی صدی ہجری کے آخر میں یہ شیعوں نے، روافظ نے، فاطمی شیعہ جو کہ انتہائی بدترین شیعہ، وہ جو ہے بدترین شیعہ، شیعوں میں بھی بدترین شیعہ ہے فاطمی شیعہ جن کو کہتے ہیں، ان کے یہاں سے یہ بدعت نکلی ہے مصر سے. اور ایک رنگیلا شخص جو ہے سنیوں میں، اربل کا حاکم جو تھا مظفر الملک، اس رنگیلے نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا، اور وہاں سے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں اس بدعت نے لے لیا. آئیے ہم ان کے شبہات کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ان کے شبہات جو ہے یہ دلیلیں دیتے ہیں، دلیل ہے، عید میلاد منانے کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جس کو یہ لوگ دلیل کہتے ہیں کہ دلیل ہے. پہلی چیز کہتے ہیں بخاری میں ہے، عروہ بیان کرتے ہیں کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. جب ابو لہب مر گیا تو اس کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں اسے بری حالت میں دیکھا، تو اس نے کہا تو نے کیا پایا؟ ابو لہب نے کہا تمہارے بعد میں نے سکون نہیں پایا سوائے اس بات کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ذرا سا پانی اس میں پلا دیا جاتا، انگلی کی طرف اشارہ کیا، اس میں پلا دیا جاتا. تو کہتے ہیں بھائی دیکھو، جب کوئی کافر بھی نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے تو اسے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو ایک مومن اور مسلمان کو تو کیا ہی بات ہے، اس کو کیا ملے گا؟ یہ جو ہے باور کرایا جاتا ہے. دیکھیں میرے بھائی، اولاً ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی سورہ لہب پڑھ لینی چاہیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا، نہ اس کے اعمال نے اسے فائدہ پہنچایا. اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے. یہ خواب ہے، یہ خواب صریح قرآن کے خلاف. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا، نہ اس کی کمائی نے اسے فائدہ. سیصلیٰ نارا ذات لہب جو ہے دہتی ہوئی آگ کے اندر، جو ہے شعلہ مارنے والی آگ کے اندر وہ جھونک دیا جائے گا، وہ داخل ہوگا، اسی میں رہے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورہ الفرقان میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو عمل کیے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے. کافر کے کسی عمل کا کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں. قرآن
واضح ہے، صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ میرے بھائی ابو لہب ہی کی سنت رہ گئی ہے۔ لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی بھائی ابو لہب کی اگر طریقہ آپ کو پسند ہے جائیے اس کے طریقے پر، لیکن اس کو سنت مت کہیے، وہ ابو لہب کی سنت کہیے۔ یہ ابو لہب کی سنت ہے، یہ صحابہ کے ابو بکر عمر عثمان و علی کی سنت نہیں ہے۔ ابو لہب ہی اسوہ ملا تھا، اتنی بھی شرم نہیں آتی لوگوں کو استدلال کرتے ہوئے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عروہ تابعی، جنہوں نے وہ زمانہ نہیں پایا ہے۔ عروہ بیان کرتے ہیں جو تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، کہ ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو بھائی کون لوگ خواب دیکھے، خواب دیکھنے والا کون ہے، کیسا ہے؟ یہ سند منقطع ہے۔ عروہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، انہوں نے خواب دیکھنے والے سے ملاقات نہیں کی، تو یہ منقطع روایت ہے، پھر اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ منقطع روایت ہے، اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ عروہ کے بعد کی کڑی جو ہے ناپید ہے، کڑی ہی نہیں ہے، کس نے دیکھا کیا جی۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر بسند صحیح ثابت ہو جائے، اولا سندن یہ صحیح نہیں، بسند صحیح ثابت ہو جائے تب یہ خواب ہے میرے بھائی۔ خواب سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اگر خواب ہی کا معاملہ ہے تو بہت سے خواب ہیں، اگر میں خواب بیان کر دوں ابھی ایک خواب تو لوگ جل میں مریں گے۔ خطیب بغدادی نے ایک خواب نقل کیا تاریخ بغداد کے اندر، اگر خواب سے آپ استدلال کرتے ہیں یہ خواب بھی سن لیجیے۔ خواب شرعی حجت نہیں ہے، یاد رکھیں، امتی کے خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یہ خواب ذکر کیا ہے، جلد 13 صفحہ 403 پہ۔ محمد بن حماد یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کی فقہ کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں اسے سیکھوں اور اس پر عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ کہا۔ پھر میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں اسے سیکھوں، اس پر عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ہاں، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیں تاکہ میں وہ دعا مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی اور اسے 3 مرتبہ دہرایا۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ دعا بھول گیا۔ اب بھائی میلادی لوگ اس خواب کو مانیں گے؟ رسول اللہ خواب میں آئے، اس خواب میں رسول اللہ خواب میں آئے، اس خواب کو مانیں گے؟ حجت دلیل، حجت و دلیل مان کر کے امام حنیفہ کی تقلید چھوڑ دیں گے؟ تو خواب میرے بھائی یہ شرعی حجت نہیں ہے، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ خوابوں پر دین نہیں قائم ہے، وہی الہی پر دین قائم ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل دیتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، اور اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لہذا آپ کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ اولاً اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے کی آیت میں
نزول قرآن اور نزول ہدایت کا ذکر ہے۔ ثانیاً دوسری چیز یہ کہ عرب میں، لغت عرب میں فرحت، خوشی محسوس کرنے کو کہا جاتا ہے، خوشی یا جشن منانے کو فرح نہیں کہتے۔ خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا، جشن منانا اور چیز ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے والے خوش ہوئے۔ تو کیا منافقین نے جشن منایا، ریلیاں نکالی تھیں، یا دلی خوشی محسوس کی تھی؟ تو فرح کے معنی دلی خوشی کا۔ اگر یہ آیت واقعتاً جشن منانے کی دلیل ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آپ نے امت کی رہنمائی نہیں کی۔ یہ خوشی کی چیز ہے بھائی، جشن مناؤ۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح اٹکل پچو لوگ ہانکتے ہیں، اور اسی طریقے سے تیسری دلیل ان لوگوں کی میلادیوں کی یہ ہے کہ حضرت سورہ مائدہ میں اللہ کہتا ہے قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو ہی سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مائدہ کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں، تو ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ یہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی۔ بھائی اس آیت میں جو ہے اولاً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مائدہ کو عید قرار دے رہے ہیں، نہ کہ مائدہ نازل ہونے کے دن کو عید قرار دے رہے ہیں۔ یہاں جس چیز کو عید کہا ہے تکون لنا عید لأولنا، کہ یہ ہمارے لیے عید ہو، تو اس دن کو نہیں کہا ہے، اس مائدے کو عید قرار دیا ہے۔ تکون لنا عیدن، کلمہ تکون یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کا مرجع مائدہ ہے۔ یہ مائدہ، یہ دسترخوان، یہ دسترخوان اتار دے، یہ ہمارے لیے۔ تو یہ دسترخوان کو عید کہا ہے، نہ کہ اس دن کو عید قرار دیا۔ اگر یہاں سے عید مراد لے لی بھی جائے تو ہر مائدہ کے نزول کے وقت عید منانا لازم آتا ہے۔ یہ مائدہ نازل بھی ہوا تھا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ مائدہ نازل بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے عید منایا ہی نہیں گیا۔ عید منایا نہیں گیا اگر نازل نہیں ہوا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں نازل ہوا، تو نازل ہونے والے جو لوگ ہیں کہتے ہیں بلا ناغہ نازل ہوتا تھا، صبح و شام دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ صبح و شام جب نازل ہوتا تو کب جشن مناتے تھے؟ روزانہ جشن مناتے تھے۔ تو بہرحال یہ استدلال ہے کہ جو ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں قرآن میں دلیل ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے آیت نہیں پڑھی، صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی، تابعین نے آیت نہیں پڑھی، فقہاء محدثین نے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر فقہاء اور محدثین نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی۔ آخر انہوں نے کیوں نہیں عید میلاد منایا؟ ان کو نہیں سمجھ آئی تھی؟ ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ من یعیش منکم، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی، کہ من یعیش منکم من بعدی فسیر اختلافا کثیرا،
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی، تو تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو. تمسکوا بہا، اس کو تھام لینا، وعضوا علی بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی چیزوں سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. میرے بھائیو، اب ذرا غور سوچیں، اب سوچیں کہ کیا یہ سنت ہے یا بدعت؟ یہ نیکی کا کام ہے یا یہ گناہ کا کام؟ ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا ہم ابو بکر عمر سے دین میں آگے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے آگے نکل رہے ہیں؟ تابعین سے آگے نکل رہے ہیں؟ تبع تابعین سے آگے نکل رہے ہیں؟ فقہاء محدثین سے آگے نکل رہے ہیں ہم دین میں؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی روکا تو نہیں گیا نا. بڑے بڑے جگادری کہتے ہیں بھائی روکنے کی حدیث دکھا دو. بھائی روکنے کی کتنی حدیثیں دکھائیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ روکنے کی حدیث نہیں ہے. من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ روکنے کی حدیث نہیں ہے. آپ نے بدعات سے روکا، نئی چیزوں سے روکا، دین میں نئی باتوں سے روکا ہے. اور دوسری چیز اصول یاد کر لیجئے، اصول یاد کر لیے. فقہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اصول فقہ سے پیدل نہیں پڑھتے. اصول فقہ، اصول فقہ کیا ہے؟ اصول فقہ میں کیا بیان کیا گیا کہ عبادات میں اصل حرمت ہے، عبادات میں اصل حرمت ہے. ہر عبادت حرام اللہ کی جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہو جائے. کتاب و سنت سے دلیل چاہیے. کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے، کوئی نیکی کرنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے. کرنے والا دلیل دے گا، دلیل لائیے. اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول نے کہا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کا تعامل ہے، صحابہ نے کیا. کہاں ہے دلیل؟ وہ دے گا جو کرے گا کوئی عبادت. میلادی دلیل دے، میلاد کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کرنے والا دے گا، روکنے والے سے دلیل نہیں مانی جاتی. وہ تو یہ کہے گا ثابت نہیں ہے. اب یہاں ایک فتنہ اور پیدا کیا لوگوں نے بالاختصار، کہتے ہیں نہیں دیکھو بہت سی چیزیں پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی. پہلے نہیں تھی، قرآن کو صحابہ نے جمع کیا، قرآن پر زبر زیر لگائے گئے، تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، ہوئی، لوگوں نے کیا، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تراویح کی نماز ہے تمہارا عمر نے جاری کیا، یہ بدعت نہیں؟ میرے بھائیو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ دلیلیں غلط ہیں، آپ نے غلط سمجھا ہے. صحابہ نے قرآن کو جمع کیا. اولاً تو صحابہ کا اجماع اتفاق، یہ شرعی دلیل. صحابہ کا امت کا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت دلالت پر اکٹھا نہیں ہوتی. صحابہ کا اجماع. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سیئا فهو عند الله سیئ. صحابہ جس چیز کو اچھی کہیں وہ اچھی ہے، صحابہ جس چیز کو بری کہیں وہ بری ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ استدلال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ جس چیز کو اچھی کہیں وہ اچھی ہے، جس چیز کو بری کہیں وہ بری ہے. تو صحابہ کی اجماع تھا قرآن جمع قرآن پر، خواہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو یا حضرت عثمان کے زمانے میں ہو. صحابہ کا اجماع اتفاق تھا جو حجت شرعی ہے اس کو بدعت کرنے والا جاہل ہے. اسی تراویح کی نماز یہ حجت جو ہے کہتے ہیں بدعت ہے. بھائی اللہ کے رسول نے تراویح نہیں پڑھی ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے نہ پڑھی ہے تب تو بدعت کو. اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، 3 دن آپ نے پڑھائی ہے، اور جب شوق و ذوق دیکھا تو کہا دیکھو اپنے جاؤ صلوا فی بیوتکم، گھروں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ تمہارا شوق دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تم پر فرض نہ کر دے. حضرت عمر بدعت ایجاد کرنے والے نہیں تھے، سنت کو جاری کرنے والے تھے. حضرت عمر نے سنت جاری کیا تھا، بدعت ایجاد نہیں کیا تھا. بدعت ایجاد نہیں کیا. تراویح بدعت نہیں ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے. اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی، جب دیکھا صحابہ کا شوق و ذوق تو ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق و ذوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دے، اس لیے آپ نے کہا کہ جو گھروں میں پڑھ لیا کرو تم. تو برابر پڑھتے رہے، اللہ کے رسول خود پڑھتے رہے، برابر گھروں میں پڑھتے رہے، 2 2 4 4 آدمی مل کر جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے رہے. تراویح ترک نہیں کی تھی صحابہ نے، پڑھتے رہے تھے. اور حضرت عمر نے اپنے زمانے ایک جماعت کر دیا بس. جب مسجد میں پہنچے دیکھا کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، مل کے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا سب کو ایک جماعت کے ساتھ کر دیتے، کیونکہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب واجب جو ہے، اب کوئی چیز فریضہ نہیں تو دین مکمل ہو گیا، اب کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد نہیں کی تھی، سنت کو جاری کیا تھا. اس فہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو سمجھیے. تو جو لوگ تراویح کو بدعت کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت حسنہ نہیں ہے، وہ سنت حسنہ ہے. تراویح یہ سنت حسنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اس کو بدعت کہنا یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اسی طرح جمع قرآن کو کہتے ہیں. جمع قرآن جو ہے یہ وہ زیر و زبر لگایا گیا قرآن پر، زیر و زبر قرآن پر لگایا گیا. تو اول وہ بھی اجماع مسلمین ہوا تھا، اس میں بھی اجماع ہے. اس وقت کے مسلمانوں نے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس سے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب زیر زبر لگائے گئے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور پھر یہ تمام چیزیں مصالح مرسلہ، مصالح مرسلہ اصول فقہ کا ایک اصول ہے. مصالح مرسلہ کے ضمن میں آتے ہیں، یہ بدعت کے ضمن میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ دینی امور میں کسی حرج کو رفع کرنے، کسی ضروری امر کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا، اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں. دینی امور میں کسی حرج کو رفع کرنے، کسی ضروری امر کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی اقدام کرنا، یہ مصالح مرسلہ ہے. اور جس چیز کے بغیر کوئی واجب ادا نہ ہو کیا جا سکے وہ بھی واجب ہوتی. تو جب اختلاف ہوا، قرآن میں اختلاف ہوا، قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، تو ابو بکر نے اور رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم صحابہ کے مشورے سے جاری کیا. اسی طریقے سے عثمان کے زمانے میں جب قرأتوں کے اندر اختلاف شروع ہو گیا، مختلف لوگ جب داخل ہوئے دین کے اندر غیر عرب، تو قرآن پڑھنے میں ان کو دشواری ہونے لگی. قرأتیں جو ہے کہ میں اختلاف شروع ہو گیا، اور ہر ایک جو ہے اس ذات کی امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف نسخے کرائے اور مختلف شہروں میں بھیجا، تاکہ اس کی روشنی میں اپنی قرأتوں کو صحیح کر سکیں اور وہ مرجع ان کے سامنے رہے کہ کیسے پڑھنا ہے قرآن کو. یہ مصالح مرسلہ. اور اسی طریقے سے حجاج بن یوسف کا جو نام لیا جاتا ہے زیر زبر، بھائی قرآن میں پہلے زیر زبر نہیں لگا تھا، لوگ پڑھتے تھے، عربی زبان تھی سب کی، پڑھتے تھے. آج بھی علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، اس میں زیر زبر نہیں لگا رہے تھے. بغیر زیر زبر کے علماء پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ قواعد ضوابط جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن عامی آدمی نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو غلط پڑھے گا. تو جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ آیا کہ لوگ غلط پڑھنے لگے، زبان کے اندر لعن پیدا ہو گیا، صحیح عربی ذوق ختم ہونے لگا، تو اس وقت
حجاج بن یوسف کے زمانے میں جیسا کہ ہے کہ قرآن پر زیر زبر لگائے گئے، لگوایا اس نے لوگوں سے کہ تاکہ جو ہے لوگ قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کریں. یعنی پہلے پڑھتے تھے بغیر اس پر زیر زبر لگائے ہوئے صحیح پڑھتے تھے، زبر اور فتح جمع کسرہ یہ پڑھا جاتا تھا، لکھا صرف نہیں جاتا تھا. حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ لوگ جو عجم زیادہ داخل ہو گئے اسلام میں اور اب قرآن پڑھنے میں لوگوں کو غلطی ہو رہی ہے، تو انہوں نے زیر زبر لگوا دیا. یہ مصالح مرسلہ کے ضمن آتا ہے، یہ بدعت اس کو نہیں کہتے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصول فقہ پڑھیے اور اس کے بعد بات کیجئے کہ دینی امور میں کسی حرج کو رفع کرنے، کسی ضروری امر کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا یہ مصالح مرسلہ ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے. تو اس کو کہنا جمع قرآن کو زیر زبر لگانے کو بدعت کہنا. آج کہتے ہیں دیکھو مدارس ہیں، مدرسے تحفیظ القرآن کا، عربی کا، اس کا یہ مدرسے کھول رہے ہیں، یہ بھی تو بدعت. یہ بدعت نہیں ہے. مسجد نبی کیا تھا؟ مسجد نبی میں صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین پڑھنے والے طلبہ ہی تو تھے، جو مسجد میں جن کی رہائش تھی وہیں رہتے تھے، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. آپ کہتے ہیں مدارس بھی بدعت ہے. تو بہرحال یہ نافہمی کی وجہ سے اس طرح ہے. تو میرے بھائیوں یہ بالاختصار جو ہے یہ حقیقت ہے عید میلاد النبی. اور اس کے نام سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کو تو میں نے ذکر نہیں کیا، پھر کسی ملاقات میں اس کے نام سے جو مخالفت، شریعت کی جو مخالفت ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو گاجے باجے اور جو ہے میوزک کا جو استعمال ہوتا ہے، جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور اس طرح مجوسیوں کی سنت کو جو زندہ کیا جاتا ہے، الحفیظ الامن خود خلاف شرع چیز، خلاف مسجد کے سامنے سے ناچتے گاتے ہوئے گزریں گے، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کہیں گے نبی کی جو ہے گھوڑا گاڑی کچر سب لے کر نکلیں گے. نہیں نبی کی تعظیم اور یہ حضور یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کے باطل عقائد اور فتنہ اور فساد، معصیت کا ارتکاب جو عید میلاد النبی کے نام سے آج ہو رہا ہے، لوگ نوجوان تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں اور ایسے ایسے میوزک بجاتے ہیں. یہ الحفیظ الامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 گھنٹی کی آواز بھی برداشت نہیں کی. گھنٹی کی آواز آپ فرماتے ما کل جرسن شیطان، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہے. سیکونن فی امتی من یستحل الحرى والحریر والخمر والمعاصی. میری امت میں ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو لوگ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور میوزک کو حلال کرنے کے پیچھے. آج یہ ہو رہا ہے، آج یہی کام ہو رہا ہے. نبی کے نام پر نبی سے عداوت اور دشمنی. تو میرے بھائی عید میلاد النبی منانا یہ نبی سے محبت نہیں ہے بلکہ نبی سے عداوت. کہتے ہیں سواری آ گئی، رسول اللہ کی سواری آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئیں گے. جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا کیا چاہیے؟ دنیا میں رہنا ہے یا جانا ہے؟ اللہ کے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ یہی کہتے ہوئے اللہ کے بھی ساری دنیا سے رخصت ہوئے. رفاقت اعلیٰ چھوڑ کر ہم ان گندوں کی رفاقت میں آئیں گے؟ رسول اللہ آتے ہیں میرے بھائی. یہ باطل عقیدہ، یہ باطل عقیدہ. رسول اللہ نہیں آتے، رسول اللہ رفاقت اعلیٰ چھوڑ کر اس دنیا میں نہیں آتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بنتی ہے اور اس طرح کی محفلیں اور مجلسیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. بدعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. احسن یا شیخ وآمین علی کل دعا. شیخ آپ نے بہت ہی مدلل آرام سے پہلے بدعت سمجھائے
پھر کہاں سے شروع ہوا، سن ہجری 400، سن ہجری 600، اور اس کے بعد میں قرآن اور احادیث کی دلائل میں قرآن کی وہ آیتیں بھی بتائیں جو روز اول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب محفوظ میں لکھ کر اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ سن ہجری 400 تک سب نے وہ آیتیں پڑھی لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی اور ان بدعتیوں نے کام یہ شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمارے جو بھی بھائی ہیں اور اس بدعت میں جانے انجانے میں ملوث ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے۔ شیخ بہت ہی مدلل تھا، میرے پاس تو اب کوئی سوال نہیں ہے کہ میں خود بھی کچھ پوچھوں، پہلے تو سوچا تھا کہ کافی سارے سوالات پوچھوں گا، لیکن چونکہ آپ نے اتنا اوپنلی ساری چیز بتا دی کہ اب کوئی شک کی گنجائش نہیں بچ رہی ہے کہ میں کچھ ادھر ادھر سے پوچھ لوں۔ ویسے دماغ میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ویسے ہمارے گروپ میں یہ زوم کی میٹنگ میں جو بھی ہمارے بھائی اور بہن ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے، جیسے کہ جو مرد احباب ہے وہ اپنا ہاتھ ریز کریں، وہ بٹن دبا کر وہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے، یا ویڈیو یا آڈیو یا لکھ کر بھی ٹیکسٹ میں۔ اسی طرح جو بھی ہماری خواتین بہنیں وہ ٹیکسٹ میں لکھ کر سوال پوچھیں، اور جو یوٹیوب پر ہے وہ بھی ٹیکسٹ میں سوال لکھ کر پوچھیں انشاءاللہ۔ اور سوال جو ہے ٹاپک سے ہی مطابقت رکھتا ہو تو بہت اچھا رہے گا۔ بہت اچھا۔ ہاں، اگر وہ سوال آپ کا ٹاپک سے ہٹ کر ہے تو ہم نہیں پوچھیں گے شیخ سے، تاکہ مرکوز رہیں ہم لوگ، ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور دماغ میں وہی ساری چیزیں رہیں۔ شیخ آپ نے آخر میں یہ بتایا کہ یعنی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی اگلا کوئی درس آپ اس کے اوپر رکھیں، ابھی اور وقت ہے ربیع الاول کی اس تاریخ کو آنے میں۔ ویسے آج ہمارے مسجد میں بھی یہی خطبہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ، تو کوئی بھائی اور بہن کا کوئی سوال ہے تو لکھ کر پوچھیں انشاءاللہ، یا پھر ہاتھ اٹھا کر سامنے آ کر پوچھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ کیا بات ہے، پچھلے 2-3 ہفتوں سے کسی کے سوالات نہیں آ رہے، ایسا لگتا ہے سارے کے سارے بیزی ہو گئے، آئی پی ایل میں بیزی ہو گئے ہیں سب، شاید کہ اب سوال آ جائے۔ سجاد بھائی کوئی سوال نہ یہاں ہے اور نہ ہی یوٹیوب پر ہے، تو شیخ اگر آپ کچھ 5-10 منٹ مجیب بھائی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس دوسرے قسم کے سوالات ہوں گے کیونکہ آپ نے منع کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہیں سوال، یعنی بھی ایک سوال چیٹ پہ آیا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں مجیب بھائی۔ وہ چیٹ پہ سوال مجھے نہیں آیا ہے، آپ کو ڈائریکٹ آیا ہوگا۔ السلام بھائی، کیا رات میں بالکنی میں کپڑے پھیلا کے رکھنا صحیح نہیں؟ پلیز بتائیں۔ دیکھیے یہ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا تعلق پتہ نہیں شریعت سے ہے کہ نہیں۔ شیخ محترم اس کا جواب دیجیے۔ کیا بالکنی میں پھیلائیں، چھت پہ پھیلائیں، کہیں بھی کپڑے پھیلائیں، کوئی کپڑا سکھانے کے لیے، لیکن اگر مطلب ایسی چیزیں ہیں، تہذیب اور ثقافت کا خیال رکھنا چاہیے، حالات کا، ایسے کپڑے نہ پھیلائیں جو کا باہر پھیلانا مناسب نہ ہو۔ جیسے خواتین کے کپڑے ہیں، بالکنی میں پھیلائیں گے تو دوسروں کی نگاہیں پڑیں گی اس پر۔ خواتین کے کپڑے ہیں، ایسی چیزیں تو ان چیزوں کو ذرا جو ہے چھپا کے پھیلانا چاہیے، ایسی جگہ جو دوسروں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ شیخ اس سوال میں ایک دوسرا سوال چھپا ہوا ہے، وہ جنات سے ڈر والا ایسا لگ رہا ہے مجھے، کہیں نہیں کوئی جنات وغیرہ سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جنات اس وقت تک نہیں ڈرائیں گے جب تک آپ ان سے ڈریں گے، جب آپ ان سے ڈریں گے تو ڈرانا شروع کر دیں۔ جنات بہت کمزور قوم ہے، وہ کمزور مخلوق ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجئے، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ ہمارے کوسچن ماسٹر مطلب شیخ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ مطلب بھائی یو آر آلموسٹ ویلکم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ شیخ صاحب میں میرے 2 سوال ہے، اگر مجھے وقت ملے گا تو ایک پوچھوں گا۔ نہیں کیجئے کوئی بات نہیں، آپ آزاد ہیں۔
اوکے جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم جو آمدنی ہماری جو مہینے کی آمدنی مطلب جو ہم کماتے اس کو 3 حصوں میں کر کے بانٹنا چاہیے. ایک اپنے گھر والوں پہ, ایک صدقہ خیرات میں, اور ایک واپس سے ہم ہمارے بزنس میں ڈالنا چاہیے. تو شیخ صاحب یہ ابھی جس کی آمدنی کم ہے تو وہ یہ کیسا کرے گا شیخ صاحب؟ اور یہ کیا تینوں جو حصے وہ تینوں برابر ہونے چاہیے یا کم زیادہ حصہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی کہ برابر برابر ہو. اب انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے اور جو واجب اخراجات ہیں ان پر بھی خرچ کرے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ کوئی تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرے, صدقہ و خیرات کرے, اس سے برکت ہو. صدقہ و خیرات کرنے سے برکت ہو. اصل بات یہ جو ہے, یہ سوال کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوال وہاں اس حدیث کی بنیاد پر کسی نے کیا ہوگا جس میں یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا تو بدلی آ رہی تھی, تو بدلی سے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت میں تو بارش نازل کر. تو وہ جا کر کے ایک میدان میں جو ہے بارش ہوئی, پھر ایک نالی کے ساتھ ایک کھیت میں پہنچی, وہ پانی پہنچا, اور پھر وہ شخص وہاں پانی ڈال رہا تھا, اپنے کھیت کو پہنچا رہا تھا. تو یہ شخص اسی کے پیچھے پیچھے گیا, اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا میں نے سنا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی جو کچھ پیدا ہوتا ہے میں ایک حصہ, تو اس نے کہا نہیں برابر برابر نہیں کہا تھا. اس نے کہا ایک حصہ اپنے اخراجات پر بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ جو ہے اسی ایک کاشت میں لگا دیتا ہوں, اور ایک حصہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ برابر برابر 3 حصے کرتا ہوں, اور ایسا لازم نہیں, ایسا نہیں برابر برابر کرنا یہ لازم نہیں ہے. بھائی کھیت میں برابر برابر کیسے لگائے گا؟ کم میں کاشت ہو جاتی ہے تو برابر کیسے لگائے گا اس میں؟ تو جو ہے برابر نہیں, ضرورت جہاں جتنی ہو, تینوں میدان ہے. اخراجات بھی اپنے واجبی اخراجات جو ہیں اس پر خرچ کیجئے, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے. صدقہ و خیرات زکوٰۃ دیجئے, فرض زکوٰۃ ہے, فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات ضرورت پڑ جائے تو دیجئے لوگوں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیے. حادثات آ جائیں, واقعات آ جائیں, جیسے آج کل سیلاب چل رہا ہے حیدرآباد میں, ان لوگوں کا تعاون کیجیے. اس طرح سے ہمیں آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں غریب ہیں, مسکین ہیں, بیوہ ہیں, دینی مدارس ہیں, یتیم خانے ہیں, شفا خانے ہیں, ان کو بھی تعاون کیجیے. یہ مطلب کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب برابر برابر 3 حصہ کریں ہر محل میں, اپنی سہولت کے اعتبار سے. جزاک اللہ خیرن شیخ. ایک سوال یوٹیوب سے آیا ہے, ہمارے ہردل عزیز ندی مبارک صاحب نے پوچھا ہے. سوری کہتے ہیں کہ ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے, کیا جمعہ کے خطبے میں دعا پہ آمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جمعہ کے خطبے میں دعا پر علماء کا جو فتویٰ ہے کہ زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے, زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے. دل میں اگر آمین کہتے ہیں, آہستہ آمین کہتے ہیں, تو علماء نے اس کی اجازت دی. آہستہ آمین کہیں, اپنے دل میں زور سے آمین نہ کہیں کہ مسجد میں آمین آمین کی آواز, کیونکہ یہ چیزیں نہیں. صرف آمین جو زور سے کہنا ہے صرف استسقاء کی اگر دعا ہے, بارش کی دعا اگر امام کر رہا ہے تو امام بھی ہاتھ اٹھائے گا, مقتدی امام بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور آمین کہیں گے امام کی دعا پر. لیکن اس کے علاوہ نہ امام کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے دعا کے لیے خطبے میں, اور نہ ہی لوگوں کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے. اور رہا معاملہ آمین کا, تو آمین آہستہ کہیں گے, دل میں امام کی دعا پر آمین آہستہ کہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ عالم. احسن, تو جزاکم اللہ خیرن شیخ. ایک سوال آیا ہے, ان عبادات لکھا ہے لیکن ان بدعات ہوگا, ان بدعات کو روکنے کی کس طرح کوشش کی جائے کیونکہ لوگ نہیں مانتے؟ یعنی یہ جو عید میلاد النبی یا ہاں, تو شیطان تو اپنی تبلیغ میں لگا رہتا ہے نا, اور جو کھانے پینے والے لوگ ہیں, اپنی روزی روٹی جن کی چل رہی ہے ان بدعتوں سے وابستہ ہے, وہ لوگ بھی جو ہے اس کو ہوا دیتے رہتے ہیں. اس لیے بڑے پیار سے محبت سے لوگوں کو اولاً اللہ کا مقام, نبی کا مقام, قرآن و حدیث کا مقام, دین کیا ہے, یہ سمجھانے کی ہم کوشش کریں.
ہم صرف بدعت کی تردید کریں گے اور دوسری غذا نہیں دیں گے. پہلے ان کا عقیدہ مضبوط کیجیے, کتاب و سنت کیا ہے, قرآن و حدیث کی اہمیت کیا ہے, اور اصل دین کیا ہے, یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اصل دین جب لوگ سمجھ جائیں گے تب پھر ان کو سمجھانا آسان ہوگا کہ بھائی یہ سنت ہے, یہ بدعت. ورنہ جو ہے ان چیزوں سے روکنا مشکل ہوگا. احسن. تو جزاکم اللہ خیرن شیخ. جب لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہی میں سے کوئی دانشور کھڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کو حقیر اور فقیر بتاتا ہے لوگوں کو, اور کہتا ہے کہ یہ عید میلاد جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اس کی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث اور کوئی کسی چاروں ائمہ تک کے کسی نے اس کا رد نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے رد نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم تو دلیل نہیں لا سکتے کہ نہیں کرنے والی, ان کو لانا پڑے گا کرنے والی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میں کرنے والی دلیل نہیں ہے. اور ساتھ میں وہ ایک چنگاری اپنے ہر پوسٹ میں لگاتا ہے وہ شخص, وہ یہ کہ نجدیوں نے یہ کام کیا, اور وہ نجدی کو ایسے بتاتا ہے کہ یہ کافروں میں سے ہیں, بلکہ اس قسم کے لوگ جب مکہ مدینہ میں آتے تو یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, چپل کو ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں, چپل ہی نہیں لاتے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کی تصویر اس کے ڈائمنڈ میں بنائی ہوئی تصویریں رہتی ہیں, اور اپنے دلوں پر اور اپنے ٹوپے پر اور امامے پر لگائے ہوئے رہتے ہیں شیخ. تو ایسے لوگوں کو وہ بہت ہی لکھے پڑھے رہتے ہیں دنیا کی چیزیں, اور دین کی کتابیں بھی بہت پڑھے لکھے رہتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ دنیا میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, تو اس نے دین جو بھی پڑھا ہوگا اچھا ہی پڑھا ہوگا, یہ ہم کو صحیح بتا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کی اصلاح کیسی کی جائے شیخ؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اولاً تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. دعا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ کو خیر کے لیے, حق کے لیے کھول دے. دعا ایک بہترین ذریعہ ہے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور پھر ایسے لوگوں کو جو ہے سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو قرآن پڑھائیے, قرآن ترجمے کے ساتھ, کہ بھائی ذرا آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے, تھوڑا سا قرآن پڑھیے, حدیث ذرا ترجمے سے پڑھیے. اگر اس کام پہ لگ گئے وہ لوگ تو انشاءاللہ حق کا راستہ کھل جائے گا. قرآن و حدیث کو اگر ترجمے کے ساتھ, ایسے لوگ پڑھتے نہیں, صرف وہی پڑھتے ہیں جو ان کے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے علماء یا ان کے جگادریوں نے جو لکھ دیا ان کے بیانات سنیں گے, اسی کو پڑھیں گے, اس کے علاوہ نہیں پڑھتے. ان کو سب سے الگ کر کے کہ بھائی شیخ ترجمہ تم پڑھ لو. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ جو ہے دہلوی, شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ ہے جس کا سب مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ صحیح ترجمہ ہے. شاہ عبد القادر کا ترجمہ پڑھ لو, کہیں ادھر ادھر جانے. شاہ رفیع الدین کا ترجمہ پڑھ لو, شاہ عبد القادر کا ترجمہ پڑھ لو, قرآن کو بغیر حاشیے کے, بغیر اس کے پڑھ لو, دیکھو تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے. بخاری ترجمہ پڑھ لو, بخاری کا صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھ لو, تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اتنی فہم آ جائے گا. تو یہ طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ پہلے تو دعا کریں ان کے لیے, ثانیاً ان کو قرآن پڑھنے پہ لگائیں. قرآن ترجمہ, حدیث کا ترجمہ پڑھیے, اور اس کے بعد دیکھیے, خود فیصلہ کیجیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایسے لوگوں سے تکرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں سے مناظرہ فائدے مند نہیں, کیونکہ جاہل ہوتے ہیں, ان کے سامنے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو ان لوگوں سے مناظرہ کرنا کوئی فائدے مند نہیں ہوتا, اور ضد اور ہر دھرمی آتی ہے ان کے اندر. احسن. تو جزاکم اللہ خیرن. ہمارے ایک شفیع رجب کر بھائی ہیں, ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. شفیع بھائی آپ مائک لے کے سوال پوچھیے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, اکثر گھروں میں بچے کی ولادت کے بعد جیسے 1 سال ہوتا ہے تو برتھ ڈے مناتے ہیں, یا کیک لا کے یا آس پاس کے بچوں کو لا کے کچھ بنا کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. کیا اسے بھی بدعت یا خرافات یا فضول خرچی میں کہاں؟ یہ عید میلاد النبی وہیں سے تو لیا ہے لوگوں, وہی تو اساس ہے برتھ ڈے.
عید میلاد کا مطلب یہ ہے برتھ ڈے، یہیں سے لیا لوگوں نے. عیسائی مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں برتھ ڈے. تو اصل یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں اپنے بچوں کا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے. بھائی کس بات، روزانہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بھائی ہر سال بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے کہ آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ پیدا جب ہوا تھا وہ دن تو لا نہیں سکتے آپ، وہ دن تو آپ نہیں لا سکتے. بہرحال برتھ ڈے منانا جائز نہیں، یہ انگریزوں کی تقلید ہے. ومن تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی میں سے. یہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے برتھ ڈے منانا، یہ انگریزوں کی سنت. احسن، تو جزاکم اللہ خیر. شیخ ہم نے ایک کلپ دیکھی تھی بہت پہلے، وہ غالباً یا تو افریقہ کی ہوگی، لیکن سب انگریزی بول رہے، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، سارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا سا ایک کیک رکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ رہے لمبی لگ کر، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. ہاں، یہ اندازہ لگائیے، اندازہ، شرم نہیں آتی. لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. لا حول ولا لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے، فہم دے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے کیا ابو بکر و عمر کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ سوچنا چاہیے، رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ بنو امیہ کے خلفاء کو، بنو عباسیہ کے خلفاء کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ انہوں نے برتھ ڈے کیوں نہیں منایا؟ رسول اللہ کے عید میلاد کیوں نہیں منایا؟ ان کی حکومتیں تھیں. اللہ رحم کرے. جزاک اللہ خیر. احسن. مطلب میں آپ سوال پوچھے آپ کا دوسرا. شیخ صاحب کافی ویڈیوز ریسنٹلی دیکھا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ صدقہ دینے سے آدمی کا علاج، کسی کا اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ دینے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے. تو شیخ صاحب یہ کوئی دلیل سے ثابت ہے یا ہے؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ، داؤ مرضاکم بالصدقہ حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی صدقہ خیرات کرو تاکہ جو ہے اس کو شفا ملے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے گا. داؤ مرضاکم بالصدقہ، یہ روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا. داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اور صدقے سے مطلب یہ نہیں کہ بکرا ذبح کرو. عام طور سے ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک کے لوگ صدقے کا جب نام آتا ہے تو ان کو کالا بکرا، پیلا بکرا اور سفید بکرا یاد آتا ہے. بکرا مقصود نہیں ہے، بکرا نہیں صدقہ ہے. صدقہ مطلب کوئی بھی صدقہ ہو، کسی غریب کی ضرورت کو پوری کرو، وہ صدقہ ہے. کسی غریب کی ضرورت کو آپ پوری کر رہے ہیں، صدقہ ہے. کوئی بھوکا کھانا کھلا دیا، کوئی ننگے کپڑا پہنا دیا، کوئی ضرورت مند ہے اس کو پیسے دے دیا، کوئی مریض ہے اس کا علاج کرا دیا، کوئی مسجد ہے اس میں حصہ لے لیا، مدرسے میں حصہ لے لیا، یتیم خانے میں غلہ پہنچا دیا، تو یہ جو ہے صدقہ ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں. اللہ نے اور مزید دیا ہے، کہیں نل لگوا دیا، پانی کا انتظام کرا دیا. تو مریض اللہ تعالیٰ دے تو اس طرح کے علاج میں جہاں ہم ڈاکٹروں کے یہاں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو بھی خرچ کریں. اس سے اللہ کی کوئی بچے کے حفظ یا قرآن کے لیے یا عالم بنانے کے لیے اگر ہم پیسہ دیں گے تو وہ بھی صدقے میں گنا جائے گا. وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے میرے بھائی. دیکھیے جو بھی کار خیر میں خرچ کریں وہ صدقہ ہے. ایک تو فرض صدقے کی دو قسم ہے، ایک فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ تو لازمی ہے، دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اچھے کام میں خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے. مسجد میں دیا وہ بھی صدقہ ہے، مدرسے میں دیا وہ بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کی پرورش کی وہ بھی صدقہ ہے. تمام صدقات میں تمام چیزیں شامل. تو جزاکم اللہ خیرن شیخ. ہمارے تقریباً سوالات ختم ہو گئے، زوم سے بھی اور یوٹیوب سے بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. ایک سوال آخر میں آیا ہے یہاں پر،
ہمارے مشتاق حنیف بھائی ہے، یا نبی سلام علیکہ، با اس کے آگے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے یا نبی سلام علیکہ کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا وہ خود کہہ رہے ہیں یہاں آ کے نہیں معلوم۔ دیکھیے یہ یہاں پر جو ہے جو میلاد کی محفلوں میں ہوتا ہے، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی سواری آ رہی ہے، اس وقت کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب، اور جتنی بھی طاقت ہوتی اتنی طاقت سے وہ آواز نکالتے ہیں۔ تو اولاً تو یہ کہا جاتا ہے ان کو حاضر و ناظر کے عقیدے سے کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس عقیدے سے کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو یہ اولاً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و سلام کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، قرآن پاک جو ہے نماز میں سکھایا گیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تو وہاں پر پہلے سلام ہے پھر کلام ہے، السلام علیکہ سلام کیا ہے اور ایھا النبی بعد میں ہے، لیکن یہاں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول پہلے کسی کو آواز دو پھر سلام کرو، بھائی سلام کرو پھر بات کرو، سلام کلام سے پہلے ہے، تو یہاں سنت کی یہ مخالفت، نبی کی یہ مخالفت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ علی النبی کو نماز کا جز بنایا، سلام علی النبی اور صلاۃ علی النبی کو نماز کا جز بنایا، ضروری ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی انسان کی، لیکن وہاں بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں، نماز میں قیام میں نہیں کہا صلاۃ پڑھو، کب کہا ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں کہا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، اور زور سے پڑھنے کو نہیں کہا گیا ہے، آہستہ پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو محفل میلاد میں یہ سب مخالفت ہوتی ہے، خطاب پہلے کرتے ہیں، سلام بعد میں کرتے ہیں، کہا بیٹھ کے پڑھو، کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، آہستہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی تو زور سے پڑھیں، یہ تو تمام جو ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ جو کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ، یا رسول اللہ، ایسے نہیں کہتے، تو ایک تو استغاثے کی بنیاد پر کہتے ہیں، بیٹھے رہیں گے کہ یا رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں ویسے یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جی، یا حسین، یا حسن، یا علی، تو یہ استغاثہ استعانت ہے جو جائز نہیں، یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو ہم نہیں اس طرح پکار سکتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کرتے ہیں وہ حاضر اور ناظر ہونے کے عقیدے سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اس عقیدے سے اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے، نہیں جائز ہے، لیکن ہم نماز میں وہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، تو ہم اس عقیدے سے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں یا ڈائریکٹ ہماری بات سن رہے ہیں، نہیں، نماز میں اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا صلاۃ السلام اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے، فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں، تو اگر اس نیت سے ہے تو جائز ہے، لیکن جس نیت سے لوگ پڑھتے ہیں وہ جائز نہیں، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ خطاب ہے، یہ ندا ہے، یہ حرف ندا ہے، جو ندا کے لیے حاضر کو جواب پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ ان کا غلط مشابہت ان کی نہ ہونے پائے۔ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزاء، احسن دیا شیخ۔ شیخ ایک آخری سوال ہے، بینر پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی، لمبا چوڑا لگا رہتا ہے، اور کچھ لوگ واقعی جشن بھی بناتے ہیں اس بینر کے تحت، لیکن کچھ نیوٹرل علماء کرام آئے ہیں اور وہ کہتے کہ نہیں، اس دن ہم لوگ جو ہے قرات کمپٹیشن رکھیں گے اور نعت کمپٹیشن رکھیں گے، سیرت النبی کے مقالے لکھنے کا کمپٹیشن رکھیں گے، لیکن وہی بینر کے اندر رہے گا۔ نہ دیکھیے، جب بینر نہ ہو اس مناسبت سے اس طرح کا کوئی پروگرام کرنا اس میں شامل ہوگا، اس دن کو خاص کرنا مقابلے کے لیے، چاہے قرات کا مقابلہ ہو، چاہے سیرت کا مقابلہ ہو، کسی کا مقابلہ ہو، تو وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تخصیص کیوں کر رہے ہیں اس دن کی؟ دوسرے دن کے پورے سال کرتے رہیں، قرات کا مقابلہ کریں، سیرت کا مقابلہ کریں، جب چاہیں کریں، لیکن وہ تخصیص جو اس دن کی ہے، یہ اثر ہے، تخصیص کیوں کی جاتی ہے، کس بنیاد پہ؟
کسی دن کو خاص کرنے کے لیے کسی عمل دلیل چاہیے اس کے لیے کہ جس عبادت یا جس کام کے لیے کوئی تاریخ کوئی دن، جیسے زیارت قبر ہے، زیارت قبر مسنون ہے، لیکن اگر انسان خاص کریں جمعرات کو جائیں گے یا جمعہ کی نماز کے بعد جائیں گے یا عید کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو ہم کہیں گے بدعت ہے، کیونکہ تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تو آپ تخصیص کیوں کرتے ہیں اس عمل کے لیے؟ تو آپ قرأت کا مقابلہ روزانہ کیجئے، جو ہے تقریر کا مقابلہ روزانہ کیجئے، سیرت کی محفلیں روزانہ قائم کیجئے، کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو جو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں تخصیص؟ تو جس کام کے لیے، جس عبادت کے لیے اللہ کے رسول نے کسی تاریخ، کسی دن، کسی وقت کی تعین نہیں کی ہے، اس کے لیے دن، وقت، آیت متعین کرنا یہ بدعت ہو۔ احسن، تو جزاکم اللہ خیرن۔ اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ درس یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ مشتاق مولود میں نشید یا نبی سلام علیکہ پڑھنا صحیح ہے؟ بات تو آپ نے بتا دی ہے انشاءاللہ، ہاں آپ نے آلریڈی بتا دیا، انہیں کا سوال تھا یہ۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اس طرح آج کی ہمارا یہ درس عید میلاد کی حقیقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے، اور جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ پر ذائق شیخ کفارۃ المجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔